ہمارے ساتھ ایک افغانی ریفیوجیز موجود ہے جنہوں نے پریس کلب میں کچھ باتیں بھی کی. ان کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو بھائی کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد بات پریشرائز کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی ہے کہ اس میں جو لوگ یہاں سے اپنے بوری بستر باندھ کے جانے کے لیے تیار ہیں ان کو گاڑیوں سے اتار کر ان کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ نے یہ سر میں یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں یہ جن کے پاس پی او آر کارڈز ہیں آپ لوگوں کے پاس. ان کو گاڑیوں سے نہیں اتارا جا رہا. اگر کسی کو گاڑیاں جن کی لوڈ ہے جو ان کو آلریڈی ٹائم ان کا ایکسیڈ ہو چکا ہے, وہ ٹائم پہ لیو انہوں نے نہیں کیا, وہ ملک نہیں چھوڑا, تو ان کو وہ گرفتار کر رہے ہیں یا ان کو موو کروا رہے ہیں زبردستی. کیا پی او آر کارڈز ہولڈرز کو بھی وہ اسی طرح اریسٹ کر رہے ہیں؟ اس ٹائم جو صورتحال بنا ہوا ہے اسلام آباد میں, یہاں پہ پی او آر, ان لیگل, اے سی سی سب کا ایک ہی سٹیٹس ہے. سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. یہ کسی نے نہیں پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس پی او آر کارڈ ہے, آپ کے پاس اے سی سی کارڈ ہے یا آپ ان لیگل رہ رہے ہو یہاں پہ. بس آپ افغانی ہو تو آپ نے سینٹر شفٹ ہونا ہے, آپ افغانی ہو تو آپ نے تانے جانا ہے, آپ افغانی ہو تو آپ ڈالے میں بیٹھ جاؤ. یہ آپ سے نہیں پوچھا جا رہا ہے آپ کے پاس کون سا کارڈ ہے. یہاں پہ آپ جو صورتحال ہے یہ ہے کہ اب سب کو ہی ان لیگل تصور کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں آپ لوگ 40 سال سے پاکستان آپ لوگوں کو ہوسٹ کر رہے ہیں یہاں پر. اب جب انہوں نے بار بار وہ آپ کو ٹائم دے رہی ہے, آپ کو بار بار الٹیمیٹم دے رہی ہے کہ آپ لیو کریں اپنے ملک, افغانستان میں امن آ چکا ہے, ان کی گورنمنٹ اسٹیبل ہو گئی ہے, تو افغانی جو ہے وہ کیوں نہیں پاکستان چھوڑ رہی اور کیوں واپس نہیں جانا چاہتی؟ دیکھیے آپ نے کہا ہے کہ آپ پاکستان نے 40 سال مہمان نوازی کیا ہے افغانوں کو. ان کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, پاکستان کا عوام کا بھی اور پاکستان کا گورنمنٹ کا بھی. جہاں تک بات ہے واپس جانے کا, یہ دیکھیں یہ کوئی 10 15 20 ہزار لوگ نہیں ہے جو آپ کہو تو وہ جا رہے لوگ. آپ کے ابھی بھی لنڈی کوتل تک گاڑیاں کھڑی ہے لوڈ, جو اندر گھروں سے سامان لوڈ کر کے تورخم بارڈر اور لنڈی کوتل تک لین میں کھڑی ہے. تو کیا یہ اگر ایک ہی بار سب لوڈ کر لے تو کیا بارڈر پہ یہ جا سکیں گے ایک ہی دن میں؟ یہ وہاں پہ نادرا کا پروسیس ہوتا ہے, وہاں پہ اپائے کا پروسیس ہوتا ہے, وہاں پہ جو اس کے بعد جو بائی میٹرک ہوتا ہے, 100 مسئلے مسائل ہے. اسکینر سے گاڑی گزرتی ہے تو اس پہ ٹائم لگتا ہے. کیا اگر اسی طرح پاکستان گورنمنٹ اجازت دیتا ہے, دروازے کھول دیتا ہے کہ بھائی نہ تو کوئی بائی میٹرک ہے, نہ کوئی نادرا کا پروسیس ہے, نہ کوئی وہاں پہ ایف آئی اے پروسیس ہے, آپ ایسے ہی چلے جاؤ, تو پھر تو ٹھیک ہے, لوگ یہاں سے گاڑیاں بھر کے ایسے جاتے ہیں. لیکن اگر نہیں, یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے یہاں پہ نادرا کا بھی پروسیس کرنا ہے, بایو میٹرک بھی کرنی ہے, آپ نے ایف آئی اے سے بھی گزرنا ہے, آپ نے کسٹم سے بھی گزرنا ہے, آپ نے وہاں پہ اسکینر سے بھی گاڑی گزارنی ہے, تو اس کے لیے وقت درکار ہے, اس تو کے لیے یہ وقت وقت تو لگتا ہے. بار بار دے رہے ہیں نا, پہلی دفعہ تو نہیں دیا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے بار بار, اب اسی سال کی اگر بات کریں جو چل رہا ہے سال, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے 3 دفعہ یہ ٹائم آپ کو افغانیز کو دی ہے. تو کیوں اس ٹائم ڈیوریشن پہ عمل نہیں کرتے؟ جب بالکل اینڈ ٹائم آتا ہے پھر شور و ولولہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہمارے یہاں پہ بزنسز ہیں. لیکن جب سے وہ 2-2 3-3 مہینے دیے جاتے ہیں, 4-4 مہینے پہ, تو اس ٹائم پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا بھائی جان کہ آپ کو بار بار ٹائم دیا جا رہا ہے. جی اب تک جو ٹائم تھا 30 جون تک پی او آر کارڈ ہولڈر کو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے پاکستان چھوڑنا ہے. بالکل. 30 جون کو جب ٹائم پورا ہو گیا ہے, اس کے بعد بھی حکومت کا اسی طرح کوئی بات چل رہا تھا کہ ان کو دوبارہ ایکسٹینشن ملنے والا ہے. ادھر جو یو این ایچ سی آر ہے, جو افغان مہاجرین کو یہاں پہ UNCHR. یو این سی ایچ آر جو ہے وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ٹائم مل جائے گا. لیکن جب اچانک اگست کا مہینہ شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں پی او آر ہولڈر بھی نکل جائے. تو پی او آر ہولڈر ایک مہینے میں کیسے نکل جائے؟ اب تک تو سب کہہ رہے تھے کہ پی سر او آر کو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے خود کہا ہے کہ 30 جون پی او آر کارڈز ہولڈر کے پاس لاسٹ ڈیٹ تھا, رائٹ؟ تو ابھی اگست اینڈ ہونے والا ہے, آلموسٹ مہینہ 1.5 مہینہ اوپر ہو گیا ہے. تو کیا میرا بھائی 1.5 مہینے میں 14 اوپر ہو لاکھ گیا ہے, 14 لاکھ لوگ 1.5 ڈیڈ مہینے لائن سے اوپر ہو چکا ہے وہ سر. ڈیڈ لائن نہیں تھا, وہ ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ تھا. نہیں,
وہ ڈیڈ لائن نہیں تھا, وہ ایکسٹینشن تھا. اس کی بعد بھی حکومت نے ایکسٹینشن, UNHCR نے سب کو یہ کہا تھا کوئی کہ آفیشیل نوٹیفیکیشن آیا تھا گورنمنٹ کا؟ گورنمنٹ کا آفیشیل نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا, لیکن یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے, ابھی بھی میرے جیب میں پڑا ہے. اگر آپ کہتے ہو میں آپ کا کامرامین کو دکھا سکتا ہوں کہ ان کو جب تک حکومت کوئی اگلا فیصلہ نہیں کرتا تو اس ٹائم تک ان کو نہ چھیڑا جائے. اچانک جب اگست شروع ہے, 1 اگست کو یہ نوٹیفیکیشن ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ نے پاکستان کو یا اسلام آباد کو چھوڑنا ہے, تو جس بندے کے پاس پیور کارڈ تھا, جس بندے کے پاس پیور کارڈ تھا, وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو مزید ایکسٹینشن ملنا ہے. اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ میں نے پاکستان چھوڑنا ہے, اس نے یہ سوچا تھا کہ مجھے مزید ایکسٹینشن ملنے والا ہے. تو اس لیے وہ ڈیڈ لائن نہیں, اب جو ڈیڈ لائن دیا گیا 1 مہینے کا, وہ 1 مہینے بھی پورا نہیں ہوا ہے, تو لوگوں کو پکڑ کے ڈیپورٹ. مجھے یہ بتائیں ابھی مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ حکومت پاکستان سے ہمارا یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگ جا رہے ہیں, لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جاتے, اپنے ملک کے جا رہے ہیں, لیکن جہاں پہ بندے نے 40 سال گزارا ہے, جہاں پہ بندے نے 40 سال ایک گھر میں مہمان کی طرح رہا ہے, تو اس کو ایک دن میں لات مار کے تو نہ نکالے, اس کو نکالے. ٹھیک ہے آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ ان کو دے دے کہ بھائی اس میں اپنا سامان لوڈ کرے. جو ان کا پرائیویٹ گاڑیاں ہیں وہ اپنی طریقے سے کر رہا ہے, وہ جانے کے لیے تیار ہے, لیکن بے عزتی تو نہ کریں ان لوگوں کا, تذلیل تو نہ کریں ان لوگوں کا. بس یہی مطالبہ ہے کہ پلیز ان لوگوں کا تذلیل نہ کیا جائے. جو جا رہے ہیں اپنی مرضی سے ان کو جانے دے, جتنا ٹائم میں جا سکتے ہیں اتنے ٹائم دے دے, کہ اتنا ٹائم میں حکومت خود سے ایک شیڈول بنا دے کہ میں 10,000 لوگوں کو بارڈر کراس کروا سکتا ہوں, 10,000 لوگوں کو, تو 10,000 کو ضرب دے دے کہ 14 لاکھ لوگ کتنے دن میں نکل سکتے ہیں, اتنے دنوں کو اس کو ٹائم دے دے اور اس کو نکال دے پاکستان سے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.